اس ویڈیو میں ہم دو واقعات کے اوپر بات کریں گے۔ پہلا واقعہ جو منی پور میں پیش آیا تھا ہندوستان میں، جبکہ دوسرا پاکستان میں پیش آیا تھا جران والا کا واقعہ جسے کہتے ہیں۔ تو منی پور کا واقعہ جو تھا وہ ایک فیک نیوز پہ بیس تھا۔ فیک نیوز کا مطلب یہ تھا کہ دلی کا ایک تصویر جو 2015 میں کھینچا گیا تھا، تو اس تصویر کو دوبارہ یہاں پر منی پور کے انسیڈنٹ کے ٹائم انہوں نے شیئر کیا، اور شیئر کرنے کے بعد اس نے یہ لکھا اس کے اوپر کہ یہ لڑکی جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، یہ لڑکی منی پور کی ہے، اور یہ کوکی جو ٹرائب ہے اس نے یہ سب کچھ کروایا ہے، یعنی اس لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے، یا مطلب اس کو مارا پیٹا ہو یا ایسے اس پہ تشدد کیا گیا تھا۔ تو وہ سارا کیس انہوں نے دلی کا 2015 کا اٹھا کے یہاں پہ 2023 میں منی پور کے انسیڈنٹ کے ساتھ جوڑ کر شیئر کر دیا۔ تو وہ دیکھ کر منی پور میں جو میتی لوگ تھے ان کو غصہ آ گیا، کیونکہ کسی نے شیئر کیا تھا کہ یہ میتی قبیلے کی لڑکی ہے جس کے ساتھ یہ سب کچھ کوکی قبیلے والے نے کیا ہے۔ تو اس پہ میتی والے بھڑک گئے اور انہوں نے کوکی ٹرائب کے جو خواتین تھیں اس کو نشانہ بنا دیا اور اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور جس کے بدلے پھر کوکی والوں نے میتی والوں کو مار دیا۔ تو اسی طریقے سے یہ جھگڑا سٹارٹ ہو گیا، اور اس میں کئی لوگوں کو نہیں بلکہ کئی سو کئی ہزار لوگوں کو وہاں سے جانا پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں پہ تشدد بھی ہوا دونوں قبیلوں کے ساتھ، اور سارے صوبے کے حالات وہاں پہ ایک دم سے خراب ہوا۔ تو یہ سب کچھ جو بیس تھا وہ ایک فیک نیوز پہ تھا، کسی نے یہ تحقیق نہیں کیا کہ یہ سب کچھ جو شیئر کیا جا رہا ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن 2015 کا انسیڈنٹ اٹھا کے آپ نے 2023 میں شیئر کر دیا۔ تو فیک نیوز کا جو سلسلہ جاری ہے نا، یہ دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، کیونکہ یہاں پہ ہماری دماغ اور ہماری سوچ محدود ہے، لیمیٹڈ ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ فلاں چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کہاں کا ہے، کس ٹائم کا ہے، یا کس سوچ کے تحت یہ چیز شیئر کیا جا رہا ہے، لیکن ہم نے بس اس سے اپنا مطلب نکالنا ہے۔ اگر وہ چیز ہمارے فائدے میں جاتا ہے پھر اس کا کوئی مطلب نہیں کہ وہ کب کا ہے، ہم نے صرف اپنا فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک کیس پاکستان میں ہوا جران والا میں۔ جران والا کا کیس کچھ یوں تھا کہ ایک شخص تھا، اس کا نام روبرٹ تھا، کہتے ہیں کہ اس نے نعوذ باللہ اس پہ یہ الزام لگایا گیا کہ یہ جو روبرٹ تھا اس نے نعوذ باللہ قرآن مجید کی بے حرمتی کی، اور اس کے صفحات پہ اپنا نام، اپنے والد کا نام، اپنے قبیلے کا یعنی جو خاندان تھا ان کا، اس کا نام، ایون اپنا سینہ سکار اور اپنا تصویر بھی اس کے ساتھ چپل کر دیا، اور جو محلوں میں اس نے نعوذ باللہ قرآن مجید کے وہ صفحات پھینکے۔ تو اس کو دیکھ کے مسلمانوں کو غصہ آ گیا، اور انہوں نے اس گھر پہ چڑھائی کرنا چاہا، لیکن جو مقامی لوگ تھے انہوں نے منع کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ باہر سے ٹی ایل پی جو پارٹی ہے اس کے لوگ آ گئے، اور انہوں نے سوچے سمجھے بغیر تقریباً 19-20 چرچز جلا دیے، اور ساتھ میں ان تقریباً 15-16 گھر انہوں نے جلا دیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے نہ یہ دیکھا کہ سامنے لڑکی ہے، سامنے عورت ہے، سامنے بچی ہے، سامنے بچہ ہے، لیکن انہوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور ایک عجیب تشدد لوگوں پہ کرنا سٹارٹ کیا، کیونکہ اس کو پتہ کوئی نہیں تھا کہ یہ کیس کس نے کیا ہے یا یہ چیز کیا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی نعوذ باللہ کسی قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے یا کوئی کرتا ہے تو اتنا پاگل نہیں ہوگا نا کہ وہ اس کے ساتھ اپنا تصویر بھی اٹیچ کر کے چھوڑے گا، یا اس پہ اپنا موبائل نمبر تک اور شناختی کارڈ کا نمبر تک لکھے گا، اپنے خاندان کے سارے لوگوں کا نام لکھے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ کسی کی ذاتیات تھی، اس نے یہ کیا، لیکن خیر اس سے تو ہمیں کچھ تھا نہیں، کیونکہ ہم نے تو اپنے مطلب کا کام نکلوانا تھا۔ ہمیں تو بس اتنا چاہیے تھا کہ یہ شخص جس کا نام لکھا ہوا ہے ہم نے اس پہ چڑھائی کرنی ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ یہ زیادتی کسی نے کیا یا نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو صحابہ کرام کے ہزاروں مثال ہمارے سامنے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کئی مثالیں ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو
بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ان کے ہزاروں بیانات ہمارے سامنے۔ ایون قانون میں 295C ایک آرٹیکل ہے جس کے تحت ایسے کیسوں کو پیش کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر سزائے یا جو کیس ہے اس کو لیا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے تو نہ قانون کو ماننا ہے، نہ تو ہم نے آئین کو ماننا ہے، نہ ہم نے اسلام کے اسی چیزوں کو فالو کرنا ہے جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا تھا کہ آپ نے ایسے حالات میں ایسا کرنا ہے۔ ہم نے ایسے کچھ نہیں کرنا، جو ہمیں اچھا لگتا ہے اور جو ہمارے ضمیر کو سوٹ کرتا ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ اگر دیکھے جائے تو یہاں پہ کتنے کیسز ایسے بھی ملتے ہیں ہمیں۔ وہ ایک کیس تھا، میں بول رہا ہوں جگہ کا نام، لیکن ایک بینک مینیجر تھا، اس کو اپنے سیکیورٹی گارڈ نے مار دیا، اور وجہ یہ بتایا کہ اس بینک مینیجر نے نعوذ باللہ اسلام کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو پھر کچھ دنوں بعد پتہ چلتا ہے کہ اس مینیجر کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ کا اپنا کچھ تنازعات چل رہا تھا، تو اسی بیس پہ اس کو مار دیا۔ تو ایسے ہزاروں کیسز ہیں، ہم اپنا دماغ یوز نہیں کرتے، ہم سوچتے نہیں ہیں، بس ایسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں اور ایک ہلہ بولتے اور لڑنے چل پڑتے ہیں۔ یہ پھر نہیں سوچتے کہ ہمیں اسلام نے کیا سکھایا ہے، ہمیں اسلام کیا بتاتا ہے، ہمیں معاشرہ کیا بتاتا ہے۔ کوئی مذہب، کوئی قانون ہمیں یہ نہیں بتاتا یا نہیں سکھاتا کہ آپ نے ایسے کرنا ہے۔ سب نے ہمیں امن کی درس دی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے برا کیا یا وہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہوگا اس نے غلط کیا ہوگا، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سب چیزوں کے لیے اسلام بھی ہے، قانون بھی ہے۔ تو ہم نے نہ اسلام کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، نہ ہم نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے، جو ہمیں اسلام بتاتا ہے، جو ہمیں قانون بتاتا ہے، اگر ہم اسی چیزوں پہ عمل کریں تو وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ کیونکہ اسلام بھی یہی سکھاتا ہے نا کہ وقت کا جو قاضی ہوگا وہ فیصلہ کرے گا۔ تو ہم نے تو فیصلہ قاضی کے لیے چھوڑا ہی نہیں ہے، ہم تو اس کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔